محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت وہ ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے. ساری کائنات کو عزتیں عظمتیں دینے والا وہی ہے. لیکن جو عزت عظمت اللہ نے آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے وہ اور کسی کو نہیں. کیوں کہ اللہ نے آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام کو اس کائنات میں اپنا محبوب بنایا ہے. تو محبوب جو ہوتا ہے نا، محبوب سے پھر کچھ چھوٹتا نہیں ہے. محبوب سے کچھ چھوٹتا نہیں ہے. محبوب پہ سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے. محبوب پہ سب کچھ لٹا دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جب آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام کو اپنا محبوب بنا لیا تو محبوب سے کچھ مخفی رہتا نہیں ہے، محبوب سے کچھ چھپتا نہیں ہے. تو پھر یہ کائنات آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ بلکہ یہاں تک اللہ ساری کائنات کا خالق ہے. کیا ہے؟ بولیے، اللہ کیا ہے؟ ساری کائنات کا خالق ہے. ساری کائنات کو تخلیق اس نے فرمایا ہے، ساری کائنات کو بنایا اس نے ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ملکیت اس نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے. حاکمیت میرے مصطفیٰ کی ہے. اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی عام مولانا صاحب کی بات نہیں، کسی محدث مفسر مفکر کی بات نہیں ہے. یہ بات میرے محبوب علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہے. اور بخاری ہے، جلد اول ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے او مفاتیحا خزائن الارض، کہ اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھ محمد کو عطا فرما دی ہیں. زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھ محمد کو عطا فرما دی ہیں. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے، رب مجھے دیتا ہے. اور انما انا قاسم، حضور فرماتے ہیں میں آگے امت میں یہ خزانے تقسیم فرماتا ہوں. دیتا رب ہے، لیتے میرے مصطفیٰ ہیں، لیکن لے کے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے ہیں، آگے امت میں ہی تقسیم فرما دیتے ہیں، امت کو ہی عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ کل کائنات پہ حاکمیت جو ہے وہ آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام کی ہے. کل کائنات پہ حکومت آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام کی ہے. اچھا کچھ مثال دیتا چلو. اللہ نے اس کائنات کو کتنا خوبصورت بنایا. رب کی بنائی ہوئی کائنات اتنی حسین ہے کہ بڑے بڑے معمار آ جائیں، بڑے بڑے کاریگر آ جائیں، جس طرح اس کائنات کو رب نے بنایا ہے دنیا کا کوئی کاریگر نہیں. دیکھو نا، آج ہمارا ایک بڑا کمرہ ہوتا ہے، بڑا ہال ہوتا ہے، وہ بغیر سکون کے ہم کھڑا نہیں کر سکتے. اسے سہارا چاہیے. تو رب کتنا شہنشاہ ہے، وہ کتنا بڑا اس کائنات کا مالک ہے کہ رب نے بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا ہے، اس کائنات کو بنا دیا ہے. پھر اس کو ستاروں سے سجایا، سورج سے سجایا، چاند سے سجایا. اللہ اکبر. اب سورج کو بنانے والا اللہ، چاند کو بنانے والا اللہ، ستاروں کو بنانے والا اللہ. میرے محبوب علیہ السلام نے اشارہ فرمایا سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ. اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ. اب ایک بندہ چیز کو بنائے اور بنائی بھی بڑی خوبصورت، کوئی بندہ آئے چاہے جتنا مرضی تعلق ہو وہ اسے توڑ دے، اس کے 2 ٹکڑے کر دے،
تو بتائیے وہ بنانے والا ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے ذرا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، ناراض ہوگا. یار میں نے تو اتنی محنت کی تھی، میں نے تو اتنی مشقت کی تھی، اللہ اکبر، تو تو نے یہ کیا کر دیا ہے؟ اچھا چیز وہ ہماری ملکیت ہے، ہم بنوائیں کسی معمار سے، کسی کاریگر سے. مثال کے طور پہ یہ ممبر کو لے لیتے، ممبر ہم نے کاریگر سے بنوایا، کاریگر نے بڑا خوبصورت بنایا، اب اس کی رقم ہم نے ادا کی ہے، مالک ہم ہیں. کاریگر کے سامنے ہی ہم اسے توڑ دے تو اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا، وہ کہے گا تمہاری چیز تھی، چاہے تم توڑو چاہے اسے سنبھال کے رکھو، مجھے کیا تکلیف ہے، میں نے تو اپنی اجرت لے لی ہے، میں نے اپنی مزدوری لے لی ہے. اللہ اکبر. اب میرے محبوب علیہ السلام نے انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا اور اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک اس طرف ہے دوسرا اس طرف ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب میں نے تو چاند کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، میں نے تو حسین بنایا ہے، تو نے یہ کیا کر دیا ہے؟ رب نے فرمایا محبوب میں اس کا خالق ہوں، تو اس کا مالک ہے، تیری مرضی چاہے توڑ چاہے جوڑ. سبحان اللہ. بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیری مرضی چاہے توڑ چاہے جوڑ. اب سورج غروب ہو رہا ہے، مولا کائنات کی گود میں نبی علیہ السلام کا سر انور ہے، اور مولا کائنات دیکھ رہے ہیں کہ سورج ڈوب رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، نماز عصر قضا ہو رہی ہے. تو مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، رونے لگے آپ. اور جب وہ گرم گرم آنسو محبوب علیہ السلام کے رخسار پہ گرے، سرکار نے آنکھیں کھولی، پوچھا علی کیوں پریشان ہے، کیوں روتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے، نماز عصر جا رہی ہے. آپ کے اور میرے نبی علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کے حضور نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، اب بتا نماز قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ. معلوم ہوا کائنات پہ حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے، کائنات پہ مختاری میرے مصطفیٰ کی ہے. سرکار نے فرمایا علی نماز قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ تو مولا کائنات عرض کرتے ہیں سونا آپ کے ہوتے ہوئے قضا پڑھ، امام الاولیاء ہے نا. آج تو علی کا ملنگ کہتا ہے جی ہماری نمازیں مکے میں ہوتی ہیں، مدینے میں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اوے میرے علی پاک وہ تھے جو چھپ کے نہیں ظاہر نمازیں پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے قضا پڑھ. میرے محبوب علیہ السلام نے یاد کیا، سرکار نے دعا کی اللہم طاعتکا و طاعت رسولکا. یہ بات بڑی قابل غور ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. سبحان اللہ. اچھا مجھے بتائیے نماز کو قضا کرنا کیا یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ بولیے نہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. نماز کا ایک وقت ہے، اور نماز بھی وہ کہ جس کی اللہ نے خاص کر تاکید فرمائی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. فرمایا نمازوں میں سے خاص کر نماز وسطیٰ کی عبادت کرو، درمیانی نماز کی عبادت کرو. وہ درمیانی نماز عصر ہے. اللہ اکبر. تو رب یہ حکم فرماتا ہے، مولا علی کی نماز قضا ہوئی ہے، سرکار فرماتے ہیں یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اچھا رسول کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے لیکن خدا کی اطاعت سمجھ میں یا کیوں؟ رسول کی اطاعت تو چلو میرے آقا نے فرمایا علی اپنی گود بچھاؤ میں نے آرام کرنا ہے، یہ میرے آقا کی اطاعت تو ہوگی، رسول کی اطاعت. لیکن خدا کی اطاعت تو نہیں ہے. خدا کی اطاعت نہیں ہے، خدا کی اطاعت نہیں
صحیح ہے کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ نماز وقت مقررہ پر ادا کرو، لیکن بات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ کیوں؟ رسول کی اطاعت جو ہے وہ حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے، رسول کی فرما برداری جو ہے وہ حقیقت میں خدا کی فرما برداری ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میرے محبوب علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ڈوبا ہوا سورج واپس لا کے عصر کے مقام پہ کھڑا کر۔ اب حدیث شریف اٹھائے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے ہیں جو سورج کو سنگلوں کے ساتھ باندھ کے کھینچ کر لے کے جاتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ سنگلوں کے ساتھ کھینچ کے لے کے جاتے ہیں، اور یہ اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، نہ یہ کبھی پہلے طلوع ہوا ہے نہ کبھی پہلے